بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو ویڈیو ہے یہ تکبیر تشریق کے بارے میں ہے۔ تکبیر تشریق کس پر واجب ہے اور تکبیر تشریق کتنا مرتبہ پڑھنا چاہیے، اسی طرح اس کی ابتدا کس طرح ہوئی اور تکبیر تشریق کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور تکبیر تشریق کے دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے نہیں چاہیے، اور تکبیر تشریق کون سا ہے، انشاءاللہ یہ سارے تفصیلات اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے تکبیر تشریق کی ابتدا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کر رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ان کا فدیہ لے کر پہنچے، اور انہیں خطرہ ہوا کہیں جلدی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کر ڈالے۔ چنانچہ اس وقت ان کی زبان پر یہ کلمات آئی: اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو بول پڑے: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فدیہ آنے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا: اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیر تشریق کی ابتدا۔ اب تکبیر تشریق کی وجہ تسمیہ۔ تشریق لفظ سے ایام تشریق کا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ قربانی کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے اور انہیں دھوپ میں سکھاتے تھے۔ اس طرح ہمارے علاقوں میں بھی یہ رواج تھا پہلے۔ تو گوشت کو دھوپ میں سکھائے جانے کے عمل کو تشریق اللحم کہتے ہیں۔ اس مناسبت سے ایام تشریق کہلائے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ عید کی نماز اور قربانی کے دن کو تشریق اس لیے کہا جاتا ہے کہ عید کی نماز اس وقت ادا کی جاتی ہے جب سورج چمک رہا ہوتا ہے، اور نمازی کو اس لیے مشرق کہتے ہیں کہ وہ سورج نکلنے کا انتظار کرتا ہے، اس لیے یوم عید کو تشریق کہا جاتا ہے۔ اب تشریق کے دنوں میں روزہ رکھنا۔ تشریق کے دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اور مہمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جس نے دعوت دی ہے اس کے گھر جا کر روزہ رکھے۔ تکبیر تشریق وہ کون سے ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ کب شروع ہوگی؟ 9 ذی الحجہ، یعنی عید کے ایک دن پہلے، 9 ذی الحجہ کے فجر کے نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ یعنی عید کے چوتھے دن عصر کے نماز تک فرض نماز، یعنی عصر کے نماز تک فرض نماز کے فوراً بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ یعنی عید کے ایک دن پہلے یعنی فجر کے نماز میں یہ شروع ہوگی، یعنی فجر کے نماز کے بعد، اور عید کے چوتھے دن عصر کے نماز کے بعد یہ ختم ہو جائے گی۔ مرد حضرات بلند آواز سے پڑھے اور خواتین آہستہ پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد فوراً تکبیر تشریق ادا کرنی چاہیے، یہاں تک اگر بات چیت یا جان بوجھ کر وضو توڑ دیا تو تکبیر تشریق ساقط ہو جائے گی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے، اگر ایام تشریق کے دوران کوئی نماز فوت ہو گئی اور اسی سال ایام تشریق کے دوران ادا کی گئی تو اس صورت میں بھی فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد تکبیر کہنا لازم ہے۔ اگلا مسئلہ یہ کہ تکبیر تشریق کہنا مقیم پر لازم ہے، اسی طرح مسافر پر بھی اقتداء کی وجہ سے تکبیر کہنا لازم ہے۔
اسی طرح اگلا مسئلہ یہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے والے اور تنہا نماز پڑھنے والے، اسی طرح مرد اور عورت دونوں پر تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ مرد حضرات تو اکثر مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد میں لوگ تکبیر تشریق پڑھتے ہیں تو یہ بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ عورت اس سے بہت غفلت کرتی ہے، تو اس طرح مرد حضرات کو کہنا چاہیے کہ وہ اپنے عورتوں کو گھر میں اس کا ترتیب بنائے، کیونکہ یہ واجب ہے، اور واجب یہ فرض کے بعد درجہ رکھتا ہے، اس کا درجہ بہت اونچا ہے، فرض کے بعد درجہ ہے واجب کا، تو اس کا چھوڑنے والا سخت گناہگار ہوگا۔ تکبیر تشریق ایک دفعہ کہنا واجب ہے، تکبیر تشریق ایک دفعہ کہنا واجب ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، صرف فرق یہ تو دونوں پر واجب ہے تکبیر تشریق۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر تشریق قضا ہو گئی تو پھر اس کے لیے کیا کرے؟ اگر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق کہنا بھول گیا تو پھر بعد میں اس کی قضا نہیں ہے، توبہ کرنا لازمی ہوگا تاکہ گناہ معاف ہو جائے۔ تو تکبیر تشریق اور اس طرح قصدن چھوڑنا تو یہ بالکل ناجائز ہے اور گناہ ہے، کیونکہ واجب کو چھوڑ دیا۔ جس طرح ہم وطر کو چھوڑتے، وطر کو قصدن چھوڑ دیا تو بندہ گناہگار ہوگا، اس طرح یہ بھی واجب ہے، واجب۔ اب گھروں میں عورتیں یہ ترتیب بنائیں کہ یہ تکبیر تشریق لکھ کر کسی جہاں نماز پڑھتے ہیں دیوار پہ لگائے یا اپنے مصلے پہ لگائے، تو اس کو خود پڑھے، آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے، سب اس سے غفلت نہ کرے۔ والسلام۔